رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، رمضان علم ہے۔ یقین کیجئے آپ سب تو ان تمام نشستوں سے علم حاصل کر ہی رہے ہوں گے، مگر اس قدر مستفید ہے یہ میرے لیے یہاں پر بیٹھ کے ان تمام مہمانوں سے گفتگو کرنا، وہ تمام علم کے موتی جو ہر انسان کے پاس مختلف موتی ہیں جو لے کر آتے ہیں یہاں پر، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ ان موتیوں کو لے کر ہم نے صرف پاس نہیں رکھنا بلکہ اس کو جڑوانا ہے اپنی انگوٹھی میں اور پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جب اس سوچ کے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے۔ بہت مزے کی گفتگو، بہت پر اثر گفتگو جو آج کی ہماری گیسٹ کرتی ہیں، میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی۔ سب سے بڑا تعارف ان کا یہی ہے کہ وہ قرآن کی طالب علم ہیں اور طالبہ ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں ایک ڈیفرنٹ زاویے سے۔ ہم نے مولویوں کی زبانوں سے قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ اسکالرس کی زبان سے ان کے افکار ہمارے تک پہنچتے ہیں، مگر بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف دنیا کی تعلیم دیتی ہیں بلکہ خود بھی طالب علم ہیں قرآن کی، اور لوگوں تک بھی یہ پیغام لے کر بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک اسکول ہے، کالج ہے، اس کی پرنسپل بھی ہیں، اور ریہیب اور ڈے کیئر سینٹر ڈیمینشیا جو سے کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ سو شی از ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ آف ورک۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ہماری آج کی گیسٹ نسرین جاوید خان صاحبہ۔ کیسی ہیں نسرین صاحبہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ، تھینک یو۔ You do quite a lot of work. How do you manage, first of all? Tell me as a woman, کیسے یہ مینیج ہوتا ہے سب کچھ؟ بس آپ اللہ سے مدد مانگ کے جب شروع کرتے ہیں کوئی کام تو پھر وہ ایسے رستوں سے آپ کے لیے مدد پہنچاتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں اور آپ انکنڈیشنل اس کے آگے سرنڈر کر دیں تو وہ خود بخود آپ کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ بیوٹیفل، دیٹس یہی ایک زندگی کا میں سمجھتی ہوں راز بھی ہے اور یہی کامیابی بھی ہے۔ اچھا، اگر ہم آپ کی تھوڑا سا جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ماں کہہ لیں، بیٹی، ایک عورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنے ٹاپک کے حوالے سے آئیں گے۔ یہ وومن امپاورمنٹ اس کا بہت تذکرہ ہے آج سوسائٹی میں، یہ ہے کیا؟ ایکچولی آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں تو شاید میں فیمنسٹ ہوں۔ میں جو فیمنزم کا تصور اس وقت رائج ہے میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتی۔ ٹھیک، میرے خیال میں عورت جو ہے وہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت اور آدمی دونوں کو انسان کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرے حساب سے مین اینڈ ویمن آر ایکول بٹ دے آر ڈفرینٹ۔ ٹرو۔ ان کا جو وہ ریلم آف ایکٹیویٹی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آئی ایگری۔ اور انفارچونیٹلی ہم جب ہمارے مزاجوں میں جو ایکسٹریمزم آ گیا ہوا ہے نا، اس کی بنا پر جب ہم کوئی بھی انسانی تصور یا کوئی کانسیپٹ یا کوئی آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں نا تو اس میں ہم ایکسٹریم رنگ بھر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو فیمنزم کا تصور بھی ہے نا، جو ویمن امپاورمنٹ کا تصور بھی ہے، یہ تصور کنڈیشنل ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اور ہم اس کو ریڈرلیس کر دیتے ہیں جب اس کو مقابلے بازی کی فضا میں لے آتے ہیں۔ ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ جی عورت کو آگے آنا ہے اور آدمی کو پیچھے کرنا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا یہ نہیں میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی۔ اور امپاورمنٹ سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو آپ زندگی کے معاملات میں اوور برڈنڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ امپاورمنٹ جو ہے نا اس میں اب جو سلسلہ چل پڑا ہے نا وہ عورت کے اوپر انتہا کا برڈن ڈال دیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ گھر چلانے کے لیے، بچوں کو ریز کرنے کے لیے کھڑی ہے اور نیچرلی وہ ماں ہے اور وہ اس کے لیے بہت فیل کرتی ہے، اور دوسری طرف امپاورمنٹ کی وجہ سے آپ نے
اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نا نیسپ ہو گئی ہے بات, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مکس اپ ہو گئی چیزیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ جو انسانی تصور ہوتے ہیں نا, ایک تو ڈیوائن ہمیں گائیڈ لائن آتی ہے, یعنی خدا کی طرف سے آپ کو مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی ہے قرآن سے. یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جاتے ہیں, اور ہم جو سمجھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے جاتے ہیں زندگی پہ. لیکن جو مین میڈ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا, جو انسان بناتا ہے آئیڈیالوجیز, لائک یہ فیمنزم ہے, کیمنزم ہے, سوشلزم ہے, اور بھی اس طرح کے بہت سارے مختلف کیمپینز اینڈ آئیڈیالوجیز ہیں, وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. تو انسان کی عقل پرفیکٹ نہیں ہوتی نا, وہ پھر اس میں گنجائش رکھتا ہے, یعنی مارجن رہ جاتا ہے. پھر وہ جو ایک بندہ آئیڈیالوجی دیتا ہے وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ اپنے حالات اور ضروریات کے پورے مطابق وہ دے دیتا ہے. جب وہ اٹھ کے کسی اور جگہ جاتی ہے تو اس کے حالات اور ضروریات پہ وہ منطبق نہیں ہو بالکل پاتی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہوتی جاتی ہے, اور اس کی جہاں سے وہ چلی ہے, وہ جہاں پہ پہنچی ہے, وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. تو میں تو جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. بالکل. اسی طرح ہماری ساری آئیڈیالوجیز جو ہے نا, ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ نے جو ہمیں آئیڈیالوجی دے دی ہے, قرآن پاک میں جو ہمیں بتا دیا ہے, کیا وہ اس پہ پوری اترتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جب آپ اس کو اس کے اندر چھان کے دیکھ لیں گے نا, جو چیز ہوگی وہ بہترین آپ کے سامنے نکل آئے گی. بہت خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا. اب کیونکہ آپ نے خود سے یہ بات, اس کی تمہید بن گئی کہ آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں کہنا ہے یا کرنا ہے, یا کوئی بھی کسی کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے اوپر ہم نے ترجیح دینی ہے اللہ کی آئیڈیالوجی یا اس کے جو احکامات ہیں. اور وہ جو احکامات ہیں وہ دین اسلام کے احکامات ہیں, اور دین اسلام کے احکامات ظاہر ہے آپ کو قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں. قرآن ہے ہی یا تو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے, یا پھر آپ کو جو پرانی سٹوریز ہیں, پرانے واقعات ہیں, ان سے عبرت حاصل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ جو دین ہے اس کو سیکھنا ہر کوئی چاہتا ہے, بیکاز یہ ضرورت ہے ہر انسان کی, نیچر دیٹ یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا ڈیوائن نو میٹر واٹ ریلیجن یو آر ان. بٹ دا تھنگ از کہ دین کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے حوالے سے بتائیے. جی, میں نے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کی, تو مجھے اس میں سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ پورے خلوص سے قرآن کو سمجھنے کی طرف چل پڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی دفعہ تشریف لائے, تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے, علم کے لیے اقرا کہا کہ آپ علم حاصل کریں. تو اصل میں دین کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اینٹ ہے وہ تو علم ہے. اب علم بہت طرح کا ہے, اور علم کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علم کے لیے ضروری ہے مخلصی. کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب علم تو بہت طرح کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خزانے علم کے انسان کے لیے اس دنیا میں وار رکھے ہوئے ہیں. تو آپ جس طرح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس علم کو قرآن علم کہہ رہا ہے نا, وہ اصل میں خدا کے حوالے سے, اس کی معرفت کے حوالے سے علم ہے کہ آپ خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو قرآن پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ قرآن کے پاس بہت سارے طریقوں سے جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں, اس میں اللہ کے نبی کی سرگزشت انذار ہے, پڑھیں کہاں کہاں کیا ہوا تھا, اس میں کیا واقعات ہیں, کیا ہسٹری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو توحید, آخرت اور رسالت جو ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے. اس کو سمجھ آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کو اگر ان باتوں کی نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غور کرو, تم اپنے اندر جھانکو. اگر آپ کو اپنے اندر سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو باہر کائنات کی وسعتوں میں دیکھو. اگر کائنات کی وسعتوں میں نہیں سمجھ آتی تو آپ تاریخ میں چلے جاؤ, لوگوں کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھو. تو قرآن ہمیں نا علم دیتا ہے. تو
یہ اس کو جو اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ وہ دین کی کتاب کو سمجھیں گے جو کہ اللہ نے آپ کو بھیجی ہے, آپ اس کو سمجھیں گے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کے پاس جاتا ہوں. تو میں نے جب شروع کیا, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کی کہ میں یہ جانوں کہ کیا میرے اللہ کو پسند ہے اور کیا میرے اللہ کو ناپسند ہے. میں نے اس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ بھی اپنے ساتھ بات کریں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں, مجھے کیا سمجھنا ہے, مجھے جس کریٹر نے, جس خالق نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد کیا ہے. پہلے سب سے یہ جانیں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا کیا مقصد ہے میرے یہاں بھیجنے کا. آپ جب ان دونوں چیزوں پہ غور کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ بھاگیں گے ان کتابوں کی طرف, ان لوگوں کی طرف, ان جو بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے ان کی طرف کہ سچ ہے کیا, حقیقت ہے کیا, مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ آپ کے اندر یہ خواہش پرخلوص ہونی چاہیے کہ میرا بنانے والا, میرا خالق, مجھے اس نے کیوں بنایا ہے اور میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں, میرے سوال کیا ہیں, مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ان چیزوں پہ جب آپ غور کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے, ہم عربی زبان سب لوگ نہیں جانتے, لیکن ہم جس زمانے میں سے گزر رہے ہیں نا, اس زمانے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر مذہب کے لیے ریجیکشن ہے, خدا کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے لیے ریڈنڈنٹ سا ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسیس آف نوئنگ, جاننے کے لیے بہت سارے وسیلے آ گئے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اردو ترجمہ, قرآن کا انگلش ترجمہ, بہترین تفسیریں آپ کو بہترین اس زمانے میں ملتی ہیں. بالکل آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ اسٹڈی کر سکیں, آپ کی رسائی نہ, ہاں آپ کی رسائی نہ ہو نا. تو یہ ہم ایک زمانے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ میلوں سفر کر کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے تھے اور پیدل سفر کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے مشقتیں جھیل کے وہ علم کے حصول کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو علم جو ہے اس کے خزانے اللہ نے, آپ فون کھولیں آپ کے پاس ایک کلک پہ دنیا ساری کی انفارمیشن ہی نہیں, علم سارا کا سارا, قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا, اس کی تفسیریں ساری کی ساری آپ کے پاس موجود ہیں. چوائس آپ کی ہے, آپ چاہیں تو اس پہ آپ سارا وقت جو ہے وہ پب جی کھیل لیں اور مختلف قسم کی گیمز کھیل لیں, اور چاہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر آپ خدا کے بارے میں جان لیں. یہ آپ کی چوائس ہے, یہ چوائس آپ کو اللہ نے دی کے بھیجی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جیسے نیکی اور بدی آپ کے اندر ڈال کے بھیجی ہے نا, اسی طرح اللہ نے آپ کو پورا دے کے بھیجا اختیار. ارادہ اور اختیار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, کہ اللہ نے آپ کو ارادہ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. چاہیں تو آپ اس کو اچھائی کے لیے یوز کریں, چاہے تو آپ اس کے لیے برائی کے لیے یوز کریں. اللہ نے آ کے ہاتھ نہیں پکڑنا. بالکل اللہ نے کہنا بھاگو, بھاگ لو جہاں مرضی بھاگنا ہے, آنا تو میرے پاس ہے نا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا نسرین صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر انسان جو ہے وہ دین سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنے سے زیادہ سکھانا چاہتا ہے, رائٹ. سو کمنگ ٹو دیٹ, مگر ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکھا رہے ہوتے ہیں, سکھا تو دین رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کے جو بیسک انگریڈینٹ, جس طرح سے حلیم کے ساتھ ضروری ہے نا کہ اس کے لوازمات ہوں, تو اس کے لوازمات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. وہ کہیں نہیں نظر آتا ہے ٹائمز, جو لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیے؟ اس پہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں, اور میں نے خود اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کر کے مجھے لگا کہ ایمانیات اور اخلاقیات دو چیزیں ہیں نا جو ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی زندگی میں. یعنی ایمان اور عمل صالح. بالکل, عمل صالح اخلاقیات ہیں نا. ایبسلیوٹلی. تو انہی دو کی بنیاد پر ہم نے آخرت میں جنت اور دوزخ کے حقدار ٹھہرنا. ایسے
تو میرے بڑے اساتذہ ہیں جن سے میں سیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، ظاہر ہے وہ مائنڈ سیٹ وہ بناتے ہیں جس سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم سوچ سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایمانیات جو ہے نا وہ 20% ہے، 80% ہمارے اخلاقیات ہیں. تو چونکہ میں ٹیچر بھی رہی اور میں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوں، تو پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ چلتا ہے، پیپر مارکنگ بھی کرتے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پیپر ہوتا ہے نا اس میں ایک سوال لازمی ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور باقی سوال جو ہوتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں. جو لازمی سوال ہوتا ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے، اور جو باقی ہوتے ہیں آپشنل وہ 80 نمبر کے ہوتے ہیں. اب آپ 80 میں سے اگر 60 بھی لے لیں گے تو اگر آپ نے لازمی سوال نہیں کیا ہوا تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اسی طرح آپ لازمی سوال ایمانیات پہ کھڑے ہیں، آپ بہترین ایمان لے آئے ہیں، لیکن جو 80 نمبر کا پیپر ہے اخلاقیات والا وہ آپ اس میں آپ 0 پہ کھڑے ہیں، تو آپ 20 کا 20 بھی کر لیں گے تو آپ پاس تو نہیں ہو سکیں گے نا. تو یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اصل میں ہمارا آج کے دور کا نا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا جس پہ ہمیں انتہا پسندی سے بھی پہلے کام کرنا ہے، بالکل، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا نا توازن کھو بیٹھے ہیں. ٹھیک. ہمیں جس فطرت پہ اللہ نے توازن سے مراد دماغی توازن کون سا توازن؟ سارا ہر طرح سے جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے نا ہم وہاں نہیں کھڑے، جیسے ہمیں سوچنا ہے نا ہم ویسے نہیں سوچتے، جو ہمیں کرنا ہے ہم وہ نہیں کر رہے. یعنی ہم جہاں پہ عدل کیا ہے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنے تو عدل ہو جاتا ہے. تو یہ عدل جو ہے یہ توازن ہے، ٹھیک، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس توازن پہ آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہم جو لوگ سکھا رہے ہیں ان میں اخلاقیات کی کمی سمجھاؤ تو وہ نا توازن سے ہٹ گئے ہیں. سکھانے والا سمجھتا ہے کہ بس میں سکھاتا چلا جاؤں، حالانکہ کیا ہے کہ آپ نے جو سکھانا ہے نا کسی کو، اس کے لیے رول آف تھم ہے ایک چھوٹا سا، کہ جو آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بن جائیں، کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے سچ بولیں، سچ بولیں شروع کر دیں. آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ محنت کریں، آپ بھی محنت کرنا شروع کر کے دکھائیں. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ کا پڑھانا جو ہے وہ خود بخود فائدہ مند ہوتا چلے گا. یہاں سے آپ بول رہے ہیں اور آپ خود اس کو اوپر عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی اثر ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ صحیح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم جو ہے اس کا ایفیکٹ ہو اور تبدیلی آئے، تو پھر آپ کو میں وہی جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ اپنے اوپر فوکس کریں. ایبسلیوٹلی. لیکن اپنے اوپر فوکس یہ نہ کریں کہ وہ جس کو وہ کہتے ہیں نارسسٹک پرسن ہوتا ہے کہ بس مجھے میرا نہیں، یہ نہیں. اپنے پہ فوکس جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میری غلطیاں ہیں، جو میری کمیاں ہیں، جو میں چاہتا ہوں دنیا ہو جائے میں ویسا بن جاؤں، اس کو ٹھیک کر لوں. تو دیکھیے گا خود بخود آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. بے شک، بالکل. بڑی اچھی آپ نے بات کی. آخر میں ایک بڑا اہم اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت سوال، ہم جب دین کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس ہم نے اپنے ہی، کیونکہ انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہے، دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں کہ آپ اپنے ہی دین کی طرف مشکل سے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو مختلف ادیان ہیں ان کی اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، یعنی اپنے دین کے ساتھ ساتھ باقی ادیان کو بھی اگر ہم پڑھیں، تو اس سے ہمارا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، طرز عمل ہے، وہ ایک واسٹ شکل اختیار کر سکتے ہیں اور ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین ہے، یعنی اگر آپ اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، جوز کی بات کرتے ہیں، کرسچنس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا دین تو خدا کا دیا ہوا ہی دین ہے نا. لیکن باقی بھی جو ادیان ہیں آپ اگر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا دین پڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ میں بائبل پڑھنا شروع ہو رہا ہوں، یا میں سکھوں کی کتاب جو ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل. اچھا میں تو وہ جو لوگ ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کی ہم کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں لیکن پہلے اپنی کتاب پڑھیں.
پہلے بیس بنائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے نا تو پہلے آپ زبان سیکھیں. بالکل بالکل بالکل. آپ پہلے زبان سیکھیں پھر اس کے بعد ادب پڑھنا شروع کریں. تو یہ تو خیر ادب تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے. ہمارا دین میرا پورا پکا میں نے جتنا سمجھا جانا میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو میں غلطیاں اس وقت کر رہی ہوں وہ ظاہر ہے میری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن جو بھی بات میں کوئی ٹھیک بتا سکی ہوں نا تو وہ میرے اساتذہ ہیں جن کی بنا پر میں یہ سب کچھ کہہ پا رہی ہوں. انہوں نے مجھے ان سے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنا دین سمجھنا ہے. پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین ہم سے ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیدائشی مسلمان تھی، یعنی میں اس لیے مسلمان تھی کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی. مجھے میرے اساتذہ نے شعوری مسلمان کر دیا کہ نہیں یہی سب سے اچھا دین ہے. نکھار کے تراش کے ہیرا بنا. مجھے میں تو پتہ نہیں ہیرا بنی کہ نہیں، لیکن میرے دماغ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اور اس پہ پریکٹس کرنا سب سے آسان اور نیچر کے قریب ترین ہے. ہم اصل میں نیچر سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم اپنی مرضیاں کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. فطرت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فطرت نا وہ سانچہ ہے جس کے مطابق اللہ نے ہمیں بنایا ہے. بالکل صحیح. جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو وہ سانچہ گڑبڑ کرتے ہیں، ہم یا تو اس میں سے باہر نکل جاتے ہیں اس سانچے میں سے. یعنی ایک وہ ساخت جس پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، دیٹ از آور نیچر، وہ ہماری فطرت ہے. جب ہم اس کے مطابق بیہیو نہیں کرتے تو پھر ہم ہٹ جاتے ہیں اپنی فطرت سے. اور پھر جو اندر مشکلات آتی ہیں زندگی میں، پرابلمز آتی ہیں، وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ وہی کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، آخر تک کے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. پھر آپ نہ مذہب جان پاتے ہیں اور نہ پھر آپ دنیا بھی نہیں وہ کر پاتے. تو چاہیے یہی کہ آپ پہلے سب سے اپنی کتاب کو سمجھ کے کسی اچھی تفسیر کے ساتھ، کسی اچھے استاد کے ساتھ اپنے سارے بائسز، اپنی ساری پریجڈس، اپنی سارے وہ باتیں کہ میں مسلمان تو میں بڑی چیز، یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے قرآن کو پہلے سمجھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کمپیریٹو اسٹڈی کے لیے نکل جائیں. ضرور کریں، آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ واہ کیا بات ہے میرے رب کی کہ اس نے مجھے کیسی کتاب دی، اور کیا کمال بات ہے کہ یہ مجھے ضرور اس کے پاس لے کے جائے گی. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much for being here and we learned a lot. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور آپ ہی کی باتوں میں ایک بات تھی کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ اف یو تھنک یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ، پھر ہم نے صرف اسلام کو پڑھنا نہیں ہے، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، صرف آقا کی بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو تھیوری کے طور پہ قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر اسوہ کاملہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اسی طرح سے جب قرآن، محمد و آل محمد کی یہ تعلیمات اور پریکٹیکل چیزیں ہماری لائف میں پریکٹیکل ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی، عملاً شامل ہو جائیں گی، تو پھر لوگ آپ سے کہیں گے یو آر دا بیسٹ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیئر دیٹ یو نیڈ ٹو موو اے لٹل. تھوڑا پڑھیے، سیکھیے، علم حاصل کیجیے، اپنا دین بھی جانیے، دوسرے ادیان بھی جانیے، اور پھر بہترین طریقے سے اپنا کمپیریزن کرتے ہوئے، اپنا انالیسس، سیلف انالیسس کرتے ہوئے زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بے انتہا شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے، مگر جانا نہیں ہے کہیں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں آفٹر دس شارٹ لٹل بریک. السلام علیکم. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.